السلام علیکم ایوری ون، عظمیٰ ضیاء ناولز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے عظمیٰ ضیاء کا مزیدار اور دلچسپ ناول لے کر آئے ہیں، اچانک۔ باب نمبر 1۔ پچھلے 24 گھنٹے سے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ بلال شیخ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر کہاں جا سکتی ہے یہ لڑکی، وہ انتہائی غصے میں دانتوں کو کچکچاتے ہوئے بولے۔ ہو سکتا ہے رابعہ کی طرف گئی ہو۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھیں کہ شدید سردی کے باوجود ان کے خوف کے مارے سدرا کے ماتھے پر سے پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ عروہ کی ماں: تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں، فضول میں بول رہا ہوں؟ کیا میں نے ہر جگہ پتہ نہیں کیا ہوگا؟ ہر ایک سے پوچھ چکا ہوں، لیکن نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں تمہاری لاڈلی کا۔ مجھے کل رابعہ کی طرف جانے کا ہی بتا کر گئی تھی، وہ ذرا رک کر بولی۔ رابعہ رابعہ رابعہ، تم نے آخر جانے ہی کیوں دیا اسے؟ سدرا کی بات سن کر وہ خوب جھنجھلا کر بولے۔ میں 2 دن کے لیے لطیف آباد کیا گیا، تم نے اسے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ رابعہ، وہ کوئی بہانہ سوچنے لگی، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھیں کہ عروہ رات کے 10 بجے ہی سے گھر سے غائب ہے۔ بس کر دو تم سدرا، اور کتنا چھپاؤ گے مجھ سے اپنی بیٹی کے کارنامے؟ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ کر بولے۔ رابعہ پچھلے 2 دنوں سے کراچی میں ہے، ابھی اس کے بھائی سے پوچھ کر آیا ہوں، تو کیا وہ رابعہ کے بوت کے پاس گئی ہے؟ آپ پریشان نہیں ہوں، میں کچھ کرتی ہوں۔ سدرا نے فون اٹھایا اور کسی کو کال ملانا چاہی، مگر بلال شیخ نے فون ان کے ہاتھ سے کھینچ کر پٹخ دیا تو وہ ہکا بکا رہ گئی، مگر ان کے سامنے بولنے کی مزید جسارت نہ کر سکی۔ اب جو بھی کروں گا میں کروں گا، بہت برداشت کر لیا تم ماں بیٹی کا ڈرامہ۔ لڑکے والوں کو کل شادی کی تاریخ دینی ہے اور آج تمہاری بیٹی ہی غائب ہے۔ اسی دن کے لیے میں اس کی پڑھائی کے خلاف تھا، اسی دن کے لیے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو ہی پیٹ ڈالے۔ ان کے غصے کے پیش نظر سدرا نے ان کی نظروں سے اوجھل ہونا ہی مناسب سمجھا، جبکہ وہ غصے کے مارے اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عروہ سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ بس لڑکیوں کی آزادی کے خلاف تھے۔ عروہ نے جذباتی ہتھ کنڈے استعمال کر کے انٹر پاس کیا، اس سب میں ہمیشہ سے ہی اس کی ماں سدرا اس کی ڈھال بن جاتی تھی، لیکن اب بلال شیخ اس کے مزید آگے بڑھنے کے خلاف تھے، تبھی انہوں نے اس سب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کی شادی کا سوچا۔ دوسری طرف فاروق خان کا بھی یہی حال تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے ان کا بیٹا بھی غائب تھا۔ بھلے ہی وہ مشہور ماڈل اور ایکٹر تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے لے کر پریشان تھے کہ آخر وہ کہاں گیا۔ اس کے فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پر اس سے متعلق کوئی نئی اپڈیٹ جب نظر نہیں آئی تو وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ ایک اور پروجیکٹ سائن کر چکا ہے اور اسی کی شوٹنگ میں مصروف ہوگا۔ انہوں نے اس کے مینیجر تیمور، جو اس کا دوست بھی تھا، کو کال ملائی اور لیکن اس کی طرف سے فون بزی کر دیا گیا، جس پہ ان کا مزید خون کھولنے لگا۔ میں شروع دن سے ہی اس پروفیشن کے خلاف ہوں، پورے محلے میں بدنام کروا کر رکھ دیا ہے تمہارے بیٹے نے، اور اب اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اب کہ عالیہ کی سختی آئی، لیکن وہ اور کسی سے ڈر جائیں، ناممکن۔ دیکھیں فاروق، وہ بچہ تھوڑی نہ ہے، کراچی میں ہوگا، آ جائے گا۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں پورے محلے میں بدنام، تو یہ غلط بات ہے فاروق۔ دیکھیں کتنا ہینڈسم ہے ہمارا لڑکا۔ وہ اس کی لاؤنج میں لگی خوبصورت تصویر کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یہی وجہ ہے کہ عادل میرے کنٹرول میں نہیں رہا۔ جب اس کی ماں ہی اسے شاید دینے پر تلی ہے تو بیچارہ باپ کیا کرے؟ میں بتا رہا ہوں تمہیں عالیہ، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اف اللہ، فاروق میاں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دودھ پیتا بچہ نہیں ہے عادل، آ جائے گا۔ اس کے انداز میں بے پرواہی دیکھ کر انہوں نے بمیں سکیر کر اسے دیکھا۔ کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ تمہیں بتا کر گیا ہے وہ؟ کیا کوئی اور فلم سائن کر لی ہے اس نے؟ انہوں نے جو ہی اپنا خدشہ بیان کیا تو عالیہ کے چہرے پہ نیم مسکراہٹ ابھری۔ تم دونوں ماں بیٹا عجیب مراسیوں والے کام ہیں۔ مراسی سے ہی تو شادی کی ہے آپ نے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو انہیں اور غصہ آیا۔ بکواس بند کرو تم، میں بتا رہا ہوں تمہیں، اب وہ مجھے ایک بھی اور ایڈ یا ڈرامے یا فلم میں نظر آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سن رہی ہو؟ فون لگاؤ اسے ابھی کے ابھی، کیونکہ میرا فون تو وہ اٹھانے سے رہا۔
وہ اسے بار بار فون ملا کر عاجز آ چکے تھے۔ تبھی انہوں نے اس کی ماں کو اسے فون کرنے کا کہا۔ ابھی دونوں آپس میں الجھ ہی رہے تھے کہ ان کے فون پہ مسلسل بیل ہونے لگی۔ انہیں لگا شاید تیمور نے انہیں واپس کال کی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ موبائل اسکرین پہ بلال بھائی ڈسپلے ہو رہا تھا۔ تبھی فاروق صاحب نے پہلی ہی فرصت میں کال اٹھائی۔ جی بلال بھائی، کیسے ہیں؟ دوسری طرف سے گہری خاموشی تھی۔ ایک فاروق صاحب ہی تھے جو بلال شیخ کے قریبی دوست اور محلے دار تھے، جن سے ان کی ہمیشہ بنتی تھی، ورنہ پورا محلہ ان کے غصے کی وجہ سے ان سے دور ہی رہتا تھا۔ بلال بھائی، پریشان نہیں ہوں، آپ نے صبح پیسوں کی بات کی تھی، وہ آپ کو شام تک مل جائیں گے۔ آپ بے فکر ہو کہ عروہ بیٹی کی شادی کی تیاریاں کریں۔ فاروق بھائی، وہ عروہ ان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کیسے انہیں یہ سب بتاتے جو ہو چکا تھا؟ کیا ہوا عروہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ فاروق صاحب کے الفاظ سن کر عالیہ کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے فاروق صاحب سے دریافت کرنا چاہا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً کال کو اسپیکر پہ ڈالا۔ عروہ کو بھلا کیا ہوگا؟ ہمارے سر پہ ہاتھ ڈال کر وہ کہیں چلی گئی ہے۔ ان کے لہجے میں بے کسی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ان کی بات سن کر دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا؟ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ تم نے پتہ کیا اس کا؟ جی بھائی صاحب، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ تم پریشان نہیں ہو، میں پتہ کرتا ہوں۔ فاروق صاحب نے فون بند کیا اور اپنے خاص بندوں کو کال ملائی۔ فاروق، عروہ ایسی لگتی تو نہیں؟ اوہ پلیز عالیہ، تم اپنے بیٹے پہ فوکس کرو، اسے کال کرو ابھی کے ابھی حیدرآباد واپس آئے۔ ان کی بات سن کر عالیہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ سر میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر حیدرآباد اسٹیشن سے رات 11 بجے دونوں کے جانے کی پکی خبر ہے۔ اتنا سنتے ہی ان کے دماغ کی بتیاں گل ہو گئیں۔ ان کے کان کے ساتھ لگا فون کب نیچے گرا انہیں کچھ اندازہ ہی نہ ہوا۔ تو یہ دونوں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ فوراً سے لاؤنج سے ہوتے ہوئے کچن میں آئے۔ عالیہ عالیہ عالیہ، جی۔ اپنے گیلے ہاتھ صافی سے خشک کرتے ہوئے وہ ان کے قریب آئیں۔ کیا ہو گیا ہے فاروق میاں؟ میرا بھی فون نہیں اٹھا رہا عادل، البتہ میں نے آپ کا پیغام اسے میسج کر دیا ہے۔ وہ اب ساتھ ساتھ سلاد کی پلیٹ تیار کرنے لگیں۔ ہاں، جیسے بہت ہی فرصت ہوگی نا اسے کہ تمہارا میسج پڑھ لے۔ فاروق، کیا ہو گیا ہے؟ اب بس بھی کریں، صبح سے مرچیں ہی چبا رہے ہیں، سلاد بنا رہی ہوں، کھائیے اور ٹھنڈے ہو جائیے۔ کھیرے کے قطلے کاٹتے ہوئے وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی، بلال بھائی کی بیٹی عروہ کو بھگا کر کراچی لے گیا ہے تمہارا بیٹا۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں کہا تو عالیہ نے فوراً سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا ہاتھ چھری سے کٹتے کٹتے بچا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سلاد کاٹنا ہی بھول چکی تھی۔ یہی ہوا ہے عالیہ، میرا خون کھول رہا ہے، جی چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہارا بیٹا میری نظروں کے سامنے ہو تو اسے گولی سے اڑا دو۔ وہ اپنا ہاتھ غصے سے دباتے ہوئے بولے۔ مجھے نہیں لگتا فاروق کہ یہ سب سچ ہے۔ دیکھیں، عادل اور عروہ نہیں فاروق، مجھے نہیں لگتا کہ… اف عالیہ، یہ سب ہو چکا ہے، اب بھی تم اس پہ پردہ ڈال رہی ہو؟ بس کرو اب تم، یہ تمہاری ہی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ یہ لڑکا زندگی کو بھی ڈرامہ سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کسی لڑکی کو گھر سے بھگانا بہت نارمل ہے۔ اسی اثناء میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھول کر بلال شیخ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ فاروق، میرا بیٹا مجھ سے ہر بات کرتا ہے۔ اس نے جانے سے پہلے صرف اچانک مووی کے حوالے سے مجھ سے بات کی۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ اسے جانے نہ دیتے، اور وہ فلم کا ایڈوانس لے چکا تھا۔ جیسے جیسے عالیہ انہیں بتاتی جا رہی تھیں، وہ اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ یہ اچانک مووی نہیں بلکہ اچانک بم تھا جو اس نے ہمارے سر پہ پھوڑنا تھا۔ مالک، ملازم کامی سر جھکاتے ہوئے دونوں کے سامنے نمودار ہوا۔ کیا ہے؟ آپ کے فاروق صاحب اس پر جھجلائے بولے۔ اور مالک، بلال صاحب آئے ہیں، ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ میں کیسے نظریں ملاؤں گا اس سے؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولے۔ آپ خواہ مخواہ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں فاروق، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ… انہوں نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر پیر پٹکتے ہوئے کچن سے نکل گئے۔ بلال شیخ ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کر رہا تھا بہت بے قراری کے ساتھ۔ جو ہی فاروق صاحب ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے وہ فوراً سے اٹھے۔
دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ بلال بھائی، میں شرمندہ ہوں عادل کی اس حرکت پر۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نے آپ کی بیٹی اس محلے کی عزت پر بری نظر رکھی۔ فاروق بھائی، مجھے میری بیٹی آج اور ابھی واپس چاہیے۔ کل اس کے دن مقرر کرنے کے لیے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ ابھی یہ بات ڈکی چھپی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے۔ بے فکر رہیں۔ انہوں نے ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دی۔ دونوں کی باتیں سن کر عالیہ کو خوب غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اندر داخل ہوئیں۔ وہ حسب معمول بنا دوپٹے کی ہی تھی کہ انہیں اس طرح دیکھ کر بلال شیخ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ معاف کیجیے گا بلال بھائی، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیٹی ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب فاروق نے گلا پھاڑ کر اس کا نام لیا۔ عالیہ، چپ رہو۔ فاروق میاں، آپ بھی خواہ مخواہ دیکھیں، میری بات کو سمجھیں۔ عادل اور عروہ کی پرسنالٹیز ہی ڈیفرنٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پسند کر ہی نہیں سکتے۔ برائے مہربانی آپ میرے بیٹے کو اس اسکینڈل سے دور رکھیں پلیز۔ اس کی فلمز آ رہی ہیں، خواہ مخواہ مسئلہ ہوگا۔ اس کی بیتوکی بات سن کر فاروق صاحب کے دماغ کی نسیں پھول چکی تھیں۔ بلال صاحب نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھے۔ بھلے ہی وہ غصے کے تیز تھے، لیکن یہاں ان کا غصہ دکھانا ان کے اپنے لیے ہی غلط ثابت ہو سکتا تھا۔ انہیں رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ وہ عروہ جیسی بیٹی کے باپ ہیں۔ اوف عالیہ، تمہیں اس لمحے بھی اس کی فلمز کی پڑی ہے؟ تم سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے موبائل پر کال ملا کر اپنے خاص آدمی کو ضروری ہدایات دی۔ گاڑی تیار رکھو، ہم آ رہے ہیں۔ انہوں نے کال بند کی اور اسی لمحے بلال شیخ کے ساتھ کراچی کے لیے نکلے۔ عادل پلیز فون اٹھاؤ، عادل۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی عالیہ نے عادل کو کال ملائی۔ آپ کے بار بھی نو آنسر۔ عادل پلیز میرے بچے فون اٹھاؤ، میرا دم نکل جائے گا ان سب کی باتیں سن سن کر۔ اگر واقعی تم اور عروہ دونوں، کہتے کہتے وہ رک گئی تھی، کیونکہ وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے بیٹے کا نام عروہ سے جوڑا جائے۔ وہ بھلے ہی پڑھی لکھی تو تھی، لیکن اس میں فیشن سینس بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ اس کا بیٹا مشہور زمانے کا ہینڈسم ماڈل اور ایکٹر تھا۔ سدرا نے بار بار کال ملائی، لیکن رابعہ کی طرف سے کال بار بار ہی منتقل کر دی جاتی تھی۔ اچانک اسے عروہ اور اس کے باپ کے مابین ایک ہفتہ پہلے ہونے والی تکرار یاد آئی۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھے وہ بے باکی سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ابا، مجھے پڑھنا ہے، شادی نہیں کرنی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ان کے روبرو آ کر بنا کسی خوف کے بول رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ان سے ضد کرتی اور سدرا اس کی ڈھال بن جایا کرتی تھی۔ لیکن آج تو معاملہ ہی اس کے برعکس تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت آخر کہاں سے آ گئی؟ سدرا ٹکر ٹکر اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ انہوں نے سدرا کی طرف نظریں گھما کر دیکھا۔ عروہ، اندر چلو۔ ان کے غصے سے خوفزدہ ہو کر وہ بولی تھی، امی پلیز مجھے ابا سے بات کر لینے دیں۔ اس نے اپنا بازو اپنی ماں کی گرفت سے آزاد کروایا۔ انٹر کر تو لیا ہے، اور کتنا پڑھنا ہے تم نے؟ وہ تھوک نکلتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولے، ابا پلیز مجھے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے پلیز۔ اسی دن کے لیے میں کہتا تھا کہ اسے کالج نہیں بھیجنا۔ دیکھو اب یونیورسٹی جانے کی ضد کر رہی ہے یہ لڑکی، کل کو کہے گی کہ ابا شادی کے لیے لڑکا بھی میری مرضی کا ہوگا۔ ان کے ایک ایک لفظ پہ غصہ ٹپک رہا تھا۔ نہیں ابا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بس کچھ سال، پھر آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ پلیز ابا پلیز۔ اب کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑے، میں ان کو گو کو زبان دے چکا ہوں۔ ایک ہفتہ بعد شادی کی تاریخ طے کرنے آ رہے ہیں وہ لوگ۔ بہتر یہی ہوگا کہ گھرداری سیکھنے میں دل لگاؤ۔ انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا اور یہ جا وہ جا، ابا ابا وہ بولتی رہ گئی، مگر وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ میں مر جاؤں گی لیکن ایسا کبھی نہیں کروں گی، سمجھیں آپ؟ ابا ابا وہ کمرے سے باہر آ چکے تھے، لیکن اس کے الفاظ ان کے کانوں میں پڑ چکے تھے جو ان جوان بیٹی تھی۔ سو وہ اپنا غصہ پی گئے، لیکن اس سب کے بعد انہوں نے گزشتہ روز آنے والے رشتے کو ہاں کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگائی۔ ایک ہفتہ پہلے جو ہوا تھا وہ کسی فلم کی ریل کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کہیں کراچی یونیورسٹی تو نہیں گئی؟ انہوں نے خود سے سوال کیا۔ عادل کے ساتھ؟
وہ خود تو جتنا ہو سکتا تھا تسلی دے سکتے تھے۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ وہ اور رابعہ کراچی کی سڑک پر کھڑی یونیورسٹی کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہی تھیں۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بھلے ہی دھوپ کی کرنیں سردی کے موسم میں سکون بخشتی ہیں، وہیں دھوپ کی کرنیں دونوں کی آنکھوں میں پڑ رہی تھیں، جس کے باعث دونوں کے ماتھے پر آنکھوں کا سایہ کی فراہمی کے لیے اپنے ہاتھوں میں موجود فائل کو رکھا۔ جانتی ہو، تمہارے ابا میرے گھر گئے تھے، عاشر بھائی سے پوچھ رہے تھے، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی امی کو بتا دینا چاہیے۔ ہاں، اور وہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے واپس بلا لیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کے رابعہ کو جواب دیا۔ نہیں یار، کم از کم انہیں تسلی تو ہوگی نا۔ بس رہنے دو رابی، ایڈمیشن ہو جائے اس کے بعد ہی ان کو کال کروں گی۔ عاشر بھائی کو تو میں نے یہ کہہ کر ڈال دیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، بس دعا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آمین، عروہ نے دعائیانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دی۔ سڑک کے کنارے دونوں کھڑے تھے۔ تقریباً 20 منٹ ہو چکے تھے، لیکن ہر گاڑی سواریوں سے کچا کچ بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دور سے آتی ایک کار ان کے سامنے آ کے رکی۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالے شخص نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور اپنا سر تھوڑا سا آگے کو کیا۔ ہے ہاؤ یو دیئر عروہ؟ وہ اپنی اینک کو ناک پر رکھے اپنے سوالیہ انداز میں بولا۔ عروہ نے آنکھوں کو سکڑ کر اسے بغور دیکھا۔ مصیبت! اوہ مسٹر عادل خان، آپ! رابعہ کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ پلیز کم آن۔ نہیں سوری، ہم چلے جائیں گے، عروہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ عروہ پلیز چلتے ہیں نا، بہت لیٹ ہو چکے ہیں، 11 بجنے سے پہلے یہ فارم جمع کروانا ہے۔ اتنا کہتے ہی اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اس میں آ بیٹھی۔ اس کی ہمت دیکھ کر عروہ نے خوب آنکھیں کھول کر اسے حیرت سے دیکھا۔ اسے رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، جو عجیب عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔